بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ اس وقت رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ کل ایک بڑی تفصیل سے میں نے ایک کال کا جواب دیا تھا۔ رات کے وہ بھی تقریباً 1:30 بجے کے قریب، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹل میں نے آج کی تاریخ میں، آج تو ابھی تو خیر 27 اکتوبر ہو گئی ہے، لیکن میں نے آج کی تاریخ میں کوئی غالباً لیٹ می چیک کہ کتنے پروگرامز صبح سے میں نے ریکارڈ کیے ہیں، کتنے پروگرامز کو اور کتنے جواب دیے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ اور کچھ بہت بڑے بڑے بھی تھے، بڑی بڑی لمبی ایکسپلینیشنز بھی تھیں، انفارمیشن بھی تھی، لیکن ابھی ایک میاں والی سے گائے کے اینیمل بیہیویئر پہ ایک کال تھی، تو میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں ٹوٹل میں نے آج کتنے پروگرامز آلریڈی ریکارڈ کر کے اور اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو میں نے جب دیکھا تو یہ میری جان 5 5 10 5 15 5 20 20 اور 4 24 پروگرام آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ کل کا آخری جو 1:30 بجے رات کو تھا وہ کنوں باغات میں کھادیں اور آبپاشی کا کیلنڈر تھا۔ چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے نہایت محترم اسپیشل پرسن وہ کال کر رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے جب صبح مجھے کہا، جو ریگولر کالز ہوتی ہیں 11 بجے سے 1 بجے، اس کے آج انہوں نے جب کال مجھے ان کی مل گئی تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے تو مجھے جواب ہی نہیں دیا، تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں نے ان کو چونکہ میں تھوڑا ہرٹ ہوا کہ یار رات کے 2 بجے تک بندہ ایک جواب دیتا ہے اتنا، اور ان کو ابھی تک وہی نہیں ملی۔ لیکن مجھے ابھی جب یقین کریں، اب وہ میاں والی کال کی بجائے میں اس کو ایسے ہی چیک کرنے لگا کہ اور کتنے رہ گئی ہیں جو کالز جن کے جواب میں نہیں دے سکا، تو دیکھا کہ یہ کال انہیں کی تھی جنہوں نے کل کنوں کے باغ کے کھادیں اور آبپاشی کا وہ انہوں نے کیلنڈر مانگا تھا، اور انہوں نے چونکہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی صحیح انفارمیشن ہی نہیں ملتی، اس لیے میں نے اپنا ویسے بھی فرض سمجھتے ہوئے رات کے 1:30 بجے جو وہ پورا پروگرام ریکارڈ کیا،
وہ آپ بھی دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور واقعی میں نے کافی ساری صحیح انفارمیشن دی جن کا بہت فائدہ لوگوں کو ہوگا۔ لیکن یہ ہمارے نہایت محترم، میں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا ہارش ٹون میں بھی بات کی ہو، جو کہ نارملی میں کرتا نہیں ہوں، لیکن جب انسان ہوں انسان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہیں۔ نام انہوں نے بتایا اور کہا کہ جی میں عاصم نام ہے، محمد عاصم، اور وہ بھی غالباً لہیا سے، لہیا سٹی سے۔ تو لیکن آج ان نے جب یہ بات کی تو مجھے آج میں انہی کے اس کال پہ ہی میں اختتام کروں گا، ایک ہی کال لوں گا، اور اس کا وہ جواب کیا، اب ایک سیریز چل پڑے گی جو انہی کے نام ہوگی، یہ آپ بھی سنیں۔ کل بھی یہ کوئی بچہ ان کو اسسٹ کر رہا تھا کہ جی آپ ریکارڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ صاحب، وعلیکم میں السلام۔ محمد عاصم بول رہا ہوں لہیا سے۔ کل آپ سے وائس میسج کے ذریعے میں نے اپنا سوال ریکارڈ کروایا تھا، جس کا آپ نے جواب بھیجا۔ میں صبح اس کو سرچ کرواتا رہا، لیکن مجھے اس کا جواب نہ مل سکا۔ کیلنڈر مجھے آدھا ملا۔ پھر میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحب فون پر بھی بات کی تھی۔ مجھے ایسا لگا شاید آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگی ہو، کیونکہ میں آپ کو ریسپانس نہیں دے سکا۔ اپنے اتنی محنت سے سوال کا جواب مجھے بتایا ہوگا یقیناً۔ اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ایک بلائنڈ آدمی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، اس لیے موبائل نہیں چلا سکتا، نیٹ چلانے میں مجھے مشکل ہوتی ہے۔ کوئی پاس ہو تو مجھے کسی کے ذریعے نیٹ چلوانا پڑتا ہے، یہ میری مجبوری ہے، اور یقیناً آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو اکنالج نہیں کر سکا۔ مجھے پھر شام کو میں نے دوبارہ سرچ کروایا تو اپنے سوال کا جواب بھی ملا، اچھا، اور آپ نے میرا پورا سوال اپلوڈ کیا ہوا تھا، اور جب اس کو سن کر اپنے جواب کو مجھے بہت انتہائی خوشی ہوئی۔ میں جیسے چاہتا تھا، جس انداز میں چاہتا تھا، آپ نے اسی طرح تفصیل سے جواب دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس ایک سوال سے نہ جانے کتنے کسان بھائیوں کا فائدہ ہوا ہوگا۔ لوگوں کے بہت ذہنوں میں اس قسم کے سوال ہوتے ہیں، لیکن وہ صحیح فارم نہیں ملتا کہ کہاں سے ان سوالوں کے جواب حاصل کریں، اور یقیناً بہت لوگوں کے یہ مسئلے حل ہوئے ہوں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، اور آپ کو اللہ اچھی صحت عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارے بہت اس قسم کے مسئلے حل کیے ہیں، بہت اچھی خدمت آپ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور یقیناً ہم آگے بھی آپ سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جس طرح ہمارے سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میری معذرت قبول فرمائیں کہ میں آپ کو صبح صحیح وقت پر آپ کو اکنالج نہیں کر سکا۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتا دیا، اب یقیناً سمجھیں گے میری بات۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو
سلامت رکھے، اور آپ نے مجھے بہت یہ سمجھے کہ 20 سال پہلے ایک کال کی طرف مجھے وہاں لے گئے آپ. جب میں عالم شباب تھا میرا، اور میں اس وقت پی اے آر سی ہیلپ لائن کے ذریعے اور کسان ٹائم میں ڈیلی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا تھا، اور میرا پروگرام کوئی 3.5 سال تک روزانہ 65 ممالک میں دیکھا جاتا تھا. پی ٹی وی ورلڈ اس وقت ہوتا تھا، پی ٹی وی ورلڈ کے دور کی بات ہے. اور الحمدللہ کوشش کر رہا تھا، جذبہ وہی تھا اس وقت بھی، اور یہ جذبہ آج بھی وہی ہے. تو ایک کال مجھے موصول ہوئی تھی، آپ یقین کریں کہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب وہ کالر جو تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں روزانہ آپ کا پروگرام دیکھ تو نہیں سکتا لیکن سنتا ہوں. اللہ اکبر. یقین کریں میں ایک دم چونکا، اور ان کی اتنی اچھا لہجہ، جس طرح محمد عاصم صاحب آپ مجھے لگتا ہے ماشاء اللہ پڑھے لکھے اور بڑے باشعور انسان مجھے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. تو ان صاحب نے مجھے کال کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ریشم کے کیڑوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ان کو کیسے پالا جاتا ہے، کس طرح رکھا جاتا ہے. تو بس ان کا یہ کہنا تھا، ایک سوال تھا ان کا، وہ میری جان پھر میری یہ سمجھ لیں میں نے اپنی ساری دوسری مصروفیات کو چھوڑا. اس وقت میں ڈائریکٹر آڈیو ویژول کمیونیکیشن بھی ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ڈائریکٹر ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ بھی تھا. ساتھ ساتھ مجھے تیسری ڈائریکٹریٹ بھی انہوں نے دے رکھی تھی، وہ تھی پبلیکیشنز کی، مطبوعات کی. الحمدللہ کوشش کرتا رہا، اور ایسی کوشش کی کہ 2005-2006 میں ریکگنیشن ہوئی کہ وہی جو کسان ٹائم پہ پی ٹی وی ورلڈ پہ میں پروگرام کرتا تھا، لوگوں کی خدمت کی بنا پہ مجھے پاکستان کا بہترین سائنسدان کا اعزاز حاصل ہوا. 1 سال نہیں 2 سال لگاتار میں پاکستان کا بیسٹ ایگریکلچر سائنٹسٹ کا ایوارڈ لیتا رہا. میری جان، یہ زندگی کے یہ جو دنیاوی ایوارڈ ہیں، میری نظر میں ان کی کوئی وقت نہیں. اصل چیز ہے اللہ رب العزت وہ راضی ہو جائیں، اور ہم جو خدمت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کرے. تو میں نے میرے ساتھ اس وقت مسعود ملی یاد ہے مجھے، آج کل تو بہت کافی سنا ہے کہ اچھی پوسٹ پہ اور پنجاب یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں. مسعود ملی
سے میری ملاقات ہوئی تو ان کی میں نے خدمات اپنے ادارے میں عارضی طور پہ ان کو میں نے زحمت دی، اور جو مجھ سے ہو سکا میں نے خدمت کی ان کی، اور انہوں نے مجھے بڑے زبردست قسم کے پروگرامز ریکارڈ کروائے کہ یہ انہوں نے خود، اور پھر وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوئے، براڈ کاسٹ بھی ہوئے، ریڈیو پاکستان پہ بھی ہوئے بہت زیادہ، اور میں نے ایک سیریز پوری کی پوری وہ سیری کلچر پہ یا ریشم کے کیڑوں پہ وہ میں نے کی۔ لیکن عاصم صاحب، جو آپ نے بات کی کہ ہمیں آگاہی نہیں ہوتی، ہمیں معلومات نہیں ملتی، آج چونکہ میں اس وقت یہ 25واں پروگرام ہوگا، اور صبح 11 بجے سے میں لگا ہوا ہوں، بیچ میں تھوڑا نماز کے لیے اٹھتا رہا، وضو کرتا رہا، یا پھر ایک میری نجی وہ بھی میری ڈیوٹی تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ کچن میں بچوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے تھوڑی دیر مجھے لگانی پڑی، چونکہ میری مسز کی ڈیتھ ہوئے بھی 11 سال ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ بچے تو سارے پڑھ چکے، ان کی شادیاں کی، وہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں، بہترین اللہ تعالیٰ نے آباد رکھے، اور ایک چھوٹا بیٹا وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے اس نے کہا ابو میں نے تو آپ مجھے کالے چنے بنا کے دی، تو میں نے وہ کالے چنے پکائے ان کے لیے۔ بہرحال یہ ایک ذاتی سی یہ بات کرنی پڑ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ صبح سے میں کام کر رہا تھا، تو ابھی یقین کریں میں اتنا تھک گیا تھا، سوچا کہ سو جاتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ محمد عاصم صاحب نے جگا دیا ہے، اور اب میں ان کے لیے ابتدائی کچھ پروگرامز اب سٹرس پہ کروں گا، آج رات کو ہی ریکارڈ کر کے، اور تاکہ کچھ ان کو پتہ، جو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ان نے کافی پرانا باغ لگایا ہوا ہے، 10-15 سال پرانا ان کے پاس پیڑ ہیں، تو اس لحاظ سے میں وہ بھی بتاؤں گا، اور آج ہی یہ خاص طور پہ چونکہ کھادوں کا وہ زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ کھادیں کون کون سے مہینے میں ڈالنی ہیں، تو ابھی ہم یہ ان کی کال، اور ایک اسپیشل پرسن جو کہ ہمارے بہت محترم ہیں، میں ہمیشہ جتنے بھی اسپیشل پرسنز ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، ان کو اتنا زیادہ چاہتا ہوں، اتنی عزت کرتا ہوں، اور ایک اور ہیں وہ جناب خرم راجہ صاحب، وہ کلر سعیدہ سے وہ مجھے ملنے بھی آئے، وہ بھی بلائنڈ تھے، اور وہ بھی میرا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور وہ ان کے پاس جو سلسلہ ہے اس سے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے آج کون سے پروگرام کیے ہیں، کیا کیا انفارمیشن دی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ان کو مل کے ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں، پھر وہ مجھے وہ مختلف کویسچنز کر کے پوچھتے رہے ہیں، اور میں ان کو بتاتا رہا۔ یہ تو وہ اسپیشل پرسن ہے۔ اسی طرح میرے اور بھی اسپیشل پرسنز ہیں جو میرے رابطے میں ہیں،
بہت پیار کرتے ہیں، جھنگ سے ہیں، اٹک سے ہیں اور کراچی سے ہیں، اس طرح، اور ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ اور اتنا یہ جو بلائنڈ خاص طور پہ انہوں نے فرمایا، بلائنڈ جو کہ میں جب میری وائف مرحومہ پروفیسر تھیں کہوٹا میں، یہاں راول پنڈی سے کہوٹا جاتی تھی ڈیلی، ایک بچہ بڑا بیٹا میرا عثمان صاحبزادہ وہ چھوٹا تھا، تو وہ ان کو ایک ہمارے قریب ہی ایک اور پروفیسر تھیں، وہ بلائنڈ تھیں، تو ان کو لے کے جانا، اس کو لے کے آنا ساتھ، یہ سمجھیں اس نے اپنا ڈیوٹی بنا لی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں اس دور میں چاہتا تو میں اس کی ٹرانسفر پنڈی میں کروا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک وہ باجی جو بلائنڈ ہیں ان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، میں اس وقت تک وائف کی ٹرانسفر نہیں کرواؤں گا۔ تو وہ نہیں کروائی، وہ پہلے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ پروفیسر بہت قابل تھیں وہ، اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے شادی کی اور ایک صحیح بینا کے ساتھ شادی کی۔ اب ان کی اولاد بھی بینا ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اور باجی جو پروفیسر ہیں وہ بھی راجہ، سمینہ راجہ ان کا نام ہے۔ تو میری جان، یہ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، عارضی دنیا ہے، تو آج میں بہت لمبا پروگرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ یہیں ختم کروں گا، اور دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ اور میں عاصم صاحب انشاءاللہ تعالی، آپ نے تو سوال کیا نا صرف کھاد کا اور پانی کا، انشاءاللہ تعالی فرام اے ٹو زی یہ میرا فرض ہے کہ اب یہ ایک سیریز آپ کے نام کر دوں اور ریکارڈ کرواؤں، اور ڈیلی پروگرام اس پہ کرتا رہوں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے لیے کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، وہ یہاں تک کہ جو لوگ باغات لگانا چاہتے ہیں سٹرس کے، گو میں نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن وہ بہت بکھرے ہوئی ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ ایک سیریز ہوگی، اور یہ جناب محمد عاصم صاحب لیا والے، یہ ان کی نظر ہوگا، یہ ان کی وساطت سے انشاءاللہ تعالی یہ پوری ٹیکنالوجی سٹرس کی کتنی اقسام ہیں، ایک ایک کو، جس طرح میں نے بکریوں کی، وہ بھی ایک میرے ایک محترم پیارے چاہنے والے، اور ان کے لیے دعاؤں کے لیے بھی میں اپیل کرتا رہا۔ گوٹ فارمنگ میں ان کو کینسر تھا، تو کینسر کے لیے ان کے لیے دعائیں، اور انہی کے نام پہ اگر آپ وہ گوٹ فارمنگ دیکھیں گے، اظہر صاحب اٹک والے، ان کے نام پہ میں نے وہ سیریز پوری کی، اور کوئی چیز نہیں چھوڑی گوٹ فارمنگ میں، ساری اے ٹو زی جو میرے پاس ہے وہ میں نے علم بانٹا اور بانٹتا رہوں گا، لیکن سٹرس کے بارے میں یہ آپ کی نظر کروں گا جناب محمد وسیم صاحب، محمد عاصم صاحب لیا والے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں، معذرت کہ اگر آپ کی میں تھوڑا سا، اگر میں غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور میں نے کوئی تھوڑا سا لہجہ میرا تھوڑا سخت ہوا ہوگا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، میری یہ نیچر میں نہیں ہے، لیکن انسان ہے، انسان کبھی انسان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، نسان
یعنی کہ بھول مانا بھول چوک والا، بھول جاتا ہے انسان. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اب رات کے پھر دیکھ لیتے ہیں ٹائم کیا ہو گیا. یہ اچھا ہوا پہلے گھڑیاں ہوتی تھیں، اب گھڑیاں نہیں ہیں، تو اب کمپیوٹر سے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں. 2:09 ہو گئے ہیں اور 27 اکتوبر. اب منگل کا دن ہوگا. ٹمارو ول بی ٹیوزڈے. اور انشاءاللہ تعالی فریش ہو کے کل سے پھر یہ سٹرس پہ سیریز اس کا سٹارٹ ہوگا. ایک چیز انشاءاللہ تعالی آپ کی نظر کروں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان اسپیشل جتنے بھی ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کا خیال رکھیں، ان سے دعائیں لیں. یہ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا راہ گیر اور راستہ چلتا مسافر. یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.